أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ تعالی. اما بعد. میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دن بدن نئی واقعات، مزیدار واقعات اور سبق ملنے والے واقعات پڑھتے رہتے ہیں. جنگ بدر کے بارے میں پڑھ لیا، جنگ احد کے بارے میں پڑھ لیا، جنگ خندق کے بارے میں پڑھ لیا. اتنی سارے واقعات پڑھنے کے بعد وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، فرصت ملنے کے لیے ہم بھی شوق دلاتے ہیں. ہمارا بھی خواہش ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہونے کے لیے، وہ رسول کو ہاتھ ملانے کے لیے، کیونکہ زندگی میں اتنی سارے مشکلات، پورے کے پورا مشکلات ہمارے لیے برداشت کرتے تھے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں تو ہم زندہ نہیں تھے. ہم سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ دنیا میں آ گئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیشہ ہم کو نمونہ ہے. سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا جہاں کا رسول ہے. دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں حصہ لیتے رہتے. بدر ہو گیا، خندق ہو گیا، احد ہو گیا. پچھلے کلاس میں ہم نے نیا ایک چیز کے بارے میں چرچا کر لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. صلح حدیبیہ بول کے کیا تھا وہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف چلے جاتے. کس لیے؟ عمرہ کرنے کے لیے، کعبہ کے اطراف طواف کرنے کے لیے. یہ خواب اپنے صحابہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیئر کر لیا تو سب بہت خوش تھے، کیونکہ اپنے پیدا ہوا جگہ چھوڑ کر وہ لوگ مدینہ آئے تھے. تو پھر واپس مکہ ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے موقع مل رہے رسول کے ایک خواب سے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جانے کے لیے ساری تیاریاں کیے تھے. اور قریش کو ہرگز یہ لگنا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے آ رہے. یہی مطلب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ جگہ سے ہی کیا کر رہے تھے؟ احرام کا کپڑا باندھتے تھے اور ہرگز کوئی بھی ہتھیار نہیں لیے تھے. پورے کا پورا آزادی سے، یعنی فری میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف نکلے تھے، لیکن قریش کو ایک خبر ملی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ لوگ چرچا کر لیے اور روکنے کے لیے متفق ہو گئے، یہ سب پچھلے کلاس میں ہم نے بتایا۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ نامی ایک جگہ پہ پہنچ گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ کی طرف بھیج دیا، کیونکہ عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے تو مکہ والوں سے، قریش لوگوں سے اجازت لینے کے لیے، کعبہ کو طواف کرنے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ لیکن اچانک ایک جھوٹی خبر پھیلا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش نے قتل کر دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عہد بنایا تھا۔ کیا تھا وہ عہد؟ اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو لوگ قتل کر لیا تو ان کے خون کے لیے لڑنا ہو تو لڑیں گے، جنگ کرنا ہو تو جنگ کریں گے بول کے سب لوگ رسول کے سامنے عہد بنایا تھا، بیعت کیا تھا۔ تو قریش ڈر گئے، وہ لوگ ڈر گئے، کیونکہ اگر مسلمان ان کو حملہ کیا تو مشکل ہوگا، سوچ کے وہ لوگ صلح کے لیے تیار ہو گئے، صلح کرنے کے نہیں، آپس میں بیٹھ کے ایگریمنٹ، عہد بنانا، ایسا ایسا کرنا ہے، اب سے لڑائی نہیں ہونا ہے۔ 3 چیز پر وہ لوگ عہد بنائے، مسلمان اور قریش لوگ۔ کیا تھا وہ 3 چیزیں؟ ایک، اب سے اس سال مسلمان لوگ عمرہ نہیں کرنا ہے، واپس جانا ہے، اگلے سال آ کے عمرہ کرنا ہے۔ پہلا کنڈیشن وہ ہوتا، پہلا شرط وہ تھا۔ دوسرا شرط، مسلمان اور قریش کے درمیان 10 سالوں تک کیا نہیں ہوگا؟ جنگ نہیں ہوگا، 10 سالوں تک جنگ نہیں ہوگا۔ تیسرا شرط کیا تھا؟ اگر مسلمانوں سے کوئی مکہ کی طرف آ گیا، مدینہ سے کوئی مکہ کی طرف آ گیا تو اس کو ضرور مکہ میں قبول کرے گا۔ الٹا مکہ سے کوئی، قریش سے کوئی مسلمان بن کے مدینہ کی طرف آ گیا تو اس کو واپس لوٹانا ہے۔ اس طرح کا شرط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے مان لیے۔ اصل میں یہ اسلام کے خلاف تھا، مسلمانوں کے خلاف تھا یہ شرط۔ ایک تو عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے تو بول دیے کہ اس سال عمرہ نہیں کرنا، اگلے سال عمرہ کرنا ہے، اس طرح بول دی، اور 10 سال تک جنگ نہیں ہوگا، یہ شرط سب رکھے۔ مسلمان لوگ مایوسی سے واپس آ گئے، لیکن اسلام کے حساب سے یہ شرطیں بہت فائدہ مند تھے۔ کیوں؟ بہت زمانے سے جنگ نہیں ہو رہا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دین پھیلانے کے لیے الگ الگ دیشوں کا، ممالکوں کا بادشاہوں کو خط لکھے، اور کسریٰ، قیصر جیسے بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام دین کے بارے میں بتا دیے۔ بہت لوگ اسلام میں آ گئے، اور اسلام کے یہ ترقی دیکھ کے، اسلام بڑھتے رہتے، یہ دیکھ کے خالد رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ لوگ سب کیا ہے، اسلام میں آگے اسلام قبول کر لیے۔ تو اسلام کے حساب سے وہ ایگریمنٹ، وہ عہد بہت فائدہ مند تھا۔ دیکھیے یہی ہے یہ چیپٹر میں ہم کو پڑھنے کے لیے۔ تو چیپٹر دیکھیے، قریش نے جب اس بیعت کے بارے میں سنا تو وہ ڈر گئے اور مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجے، سہیل بن عمرو کو بھیجے۔ صلح کی چند شرطیں یہ تھیں، کچھ شرطیں۔ ایک، مسلمان اس سال واپس جائے، اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے۔ اس سال واپس جانا، اگلے سال آنا۔ دوسرا، 10 سال تک دونوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگا، 10 سال تک دونوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ تیسرا، اگر قریش کا کوئی بھی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ کے پاس آئے تو مسلمان اس کو واپس کر دے گا۔ دیکھیے
اگر قریش کا کوئی بھی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ کے پاس آئے تو مسلمان اس کو واپس کر دے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس آئے تو وہ اس کو نہیں لوٹائے گا۔ اس طرح صلح کے مطابق مسلمان عمرہ کیے بغیر ہی واپس چلیں گے، عمرہ نہیں کیے۔ یہ شرطیں ظاہر طور پر مسلمانوں کے خلاف تھی، یہ شرط پورا ظاہر طور پر مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں مان لی، رسول پورے شرطیں مان لی اور صحابہ کرام کو بھی اس راضی کرایا، صحابہ کرام کو بھی کیا کیا، پورا راضی کرایا۔ مگر صحابہ کرام کو اس صلح کی حکمت سمجھنے میں کچھ وقت لگا، صحابہ کو اس وقت اس کا حکمت سمجھ میں نہیں آیا، اتنی سارے شرطیں، وہ پورا مسلمانوں کے خلاف تھا، اور ان تمام شرطوں کو ماننے سے اسلام اور مسلمانوں کا بہت فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا، اور اگلے سال آرام سے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ مسلمانوں کو عمرہ کرنے کا موقع ملا۔ دیکھیے اگلے سال مسلمانوں کو کوئی ڈر نہیں تھا، ڈائریکٹ آ گیا عمرہ کرنے کے لیے، کیوں؟ عہد لکھا تھا اگلے سال عمرہ کر سکتے۔ اس کے بعد جنگیں کچھ کم ہونے لگا، کیونکہ 10 سال تک ان کے بیچ میں جنگ نہیں ہے، تو جنگیں کیا ہوا، کم ہونے لگی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اسلام کے پیغام کو سارے ممالک میں پھیلانے کے لیے آسانی سے وقت ملا، مسلمانوں کو اسلام کا پیغام سارے ممالک میں پھیلانے کے لیے آسانی سے وقت ملا، اور سب لوگ اس کام میں مشغول بھی ہو گئے، اسلام پھیلانے کے کام میں سب لوگ مشغول بھی ہو گئے، یہاں تک کہ اس وقت کے بڑے بڑے طاقتور بادشاہوں کسریٰ، قیصر اور مصر کے بادشاہ ان کو خط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی گئی۔ ان کو نے کسریٰ کے بادشاہ تھا، قیصر کے بادشاہ تھا، مصر کے بادشاہ تھا، یہ لوگ اسلام کے بارے میں خط لکھے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام ایسا ہے، ایسا ایک دین ہے، ایسا ایک مذہب ہے، اس کو قبول کرنا ہے، آپ لوگ راضی ہو تو، ایسا سب بول کے۔ یہ سب دیکھ کر اور اسلام کی عظمت کو سمجھ کر بہت سے اکابر، خالد بن ولید، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم وغیرہ مشرف پہ اسلام ہو گئے۔ اسلام کی ایک ترقی دیکھ کے، عظمت سمجھ کر بہت سے اکابر، بڑے بڑے لوگ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جیسے، وہ لوگ سب اسلام میں تشریف آئے تھے۔ دیکھیے اتنی سارے چیزیں ہم کو یہ سبق میں پڑھنے کے لیے۔ تو صلح حدیبیہ بولے تو کیا ہے؟ حدیبیہ جگہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمرو ان کے بیچ میں جو عہد، جو صلح لکھا تھا، جو شرط کے ساتھ صلح کیا تھا، وہ ہے صلح حدیبیہ، ٹھیک ہے؟ صلح حدیبیہ بولے تو وہ ہے، ہمارا چیپٹر وہی تھا۔ تو دیکھیے سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھیے، کچھ سوالات ہے اس کا جواب کاپی میں لکھنا۔ ایک، مسلمانوں نے کس جگہ سے احرام کا کپڑا پہنا تھا؟ کس جگہ سے احرام کا کپڑا پہنا تھا؟ ذوالحلیفہ سے، ذوالحلیفہ سے۔ دوسرا، مسلمانوں کے درمیان کس چیز کی جھوٹی خبر پھیلی تھی؟ کس چیز کی جھوٹی خبر پھیلی تھی؟ عثمان رضی اللہ عنہ قتل کیا گیا، عثمان رضی اللہ عنہ قتل کیا گیا، یہ جھوٹی خبر پھیلی تھی، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کو ادھر مکہ میں بیچتے تھے تو قریش ان کو قتل کر دیا، یہ جھوٹی خبر پھیلی تھی۔ تیسرا، بیعت الرضوان کسے کہتے ہیں؟ بیعت الرضوان کسے کہتے ہیں؟ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش نے قتل کر دیا ہے، یہ خبر، یہ جھوٹی خبر پھیل گئی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ بیعت لی کہ اگر اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے لیے لڑنا بھی پڑے تو ہمت کے ساتھ لڑیں گے۔ اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں،
یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان جو بیعت ہوا تھا، عہد ہوا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے لیے لڑنا ہو تو لڑیں گے، اس کو بولے بیعت رضوان۔ چوتھا، صلح کی شرطیں کیا کیا تھی؟ صلح کی شرطیں کیا کیا تھی؟ ایک، مسلمان اس سال واپس جائے، اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے۔ مسلمان اس سال واپس جانا، اگلے سال عمرہ کے لیے واپس آنا۔ دوسرا، 10 سال تک دونوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، 10 سال تک دونوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ تیسرا، اگر قریش کا کوئی بھی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ کے پاس آئے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس آئے تو وہ اس کو نہیں لوٹائیں گے۔ یہ تھا کنڈیشن۔ پانچواں، صلح حدیبیہ سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ اس کے بعد جنگیں کچھ کم ہونے لگی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اسلام کے پیغام کو سارے ممالک میں پھیلانے کے لیے آسانی سے وقت ملا، اور سب لوگ اس کام میں مشغول بھی ہو گیا۔ تو بہت لوگ کیا ہے اسلام میں آ گئے، بڑے بڑے لوگ، خالد بن ولید، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اس طرح کے لوگ، کیوں؟ اسلام پھیلانے کے لیے کافی ٹائم ملا اور جنگ بہت کم ہوا تھا۔ چلیے، اتنا ہی سارے چیزیں ہم کو یہ چیپٹر میں پڑھنے کا ہے، ہم سب پڑھ لیا ہے، یاد کرنا بھولیے گا مت۔ اللہ ہم سب کو اس کے نیک بندوں میں شامل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔